پھرنے سے نہیں ہوتا، قریب و دور سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل میں اگر علی کا آستانہ ہے تو وہ اپنا ہے، نہیں تو بیگانہ ہے۔ یا علی یا علی یا علی، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں ذکر علی میں، اور یہ یقین ہے ملائکہ جتنے بھی ہیں سب لکھ رہے ہیں، لکھنے والے کہ ہاں ذکر علی میں آپ بول رہے ہیں۔ اور کمال کی بات اکثر میں بولا کرتا ہوں کہ حق بات میں تائید بھی حق میں شمار ہوتی ہے، تو یہ تو بالکل ویسے ہی حق ہے اور حق کا امام بھی ہے، تو اس ذکر میں تو بولنا سب سے زیادہ ثواب ہے، سب سے زیادہ۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آقا قریب آ جائیں، تھوڑا سا حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ محمد وآل محمد وسیع بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ سر محشر قرآن کہتا ہے کہ اعضاء و جوارح گواہی دیں گے کہ کس نے کیا کیا، کیسے کیا، کیا کیا عمل کیا، ہر شے کی گواہی دیں گے۔ تو کمال کی بات یہ نہیں کہ جب گواہی کے لیے بلایا جائے آپ کے اعضاء و جوارح کو اور ان سے کہا جائے گواہی دو کیا کیا، تو وہ جھوم کے کہے زندگی بھر ذکر علی کیا، اس زبان نے زندگی بھر ذکر علی کیا۔ اور جب ہاتھوں کو بلایا جائے تو تم نے کیا کیا، کہا جب ذکر علی ہو رہا تھا تو ہم نے خلیل کی سنت ادا کری اور ہاتھ بلند کر کے داد دی۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا علی یا علی، مولا آپ کو آباد رکھیں، ذکر ہمیشہ آپ کی منتیں، مرادیں، حسرتیں، خواہشیں سب پوری کریں۔ علی کی بیٹیاں آپ کو اتنی جھولیاں بھر کے دیں کہ کسی اور در پہ کسی اور خیال میں گھومنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ عزیزان گرامی، جس آیت کو میں نے عنوان دیا بہت تھوڑا پڑھنا ہے مجھے، اسی کو سمیٹنا ہے مجھے۔ بات یہ ہے سنوریہم آیاتنا فی آفاقہم، بالکل اگر آپ سادے لفظوں میں اس کا ترجمہ نکال کے کر دوں تو اللہ بس کہنا یہی چاہتا ہے کہ دیکھو ہم جلد از جلد تمہیں نشانیاں دکھا دیں گے۔ اگر ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو یہ کہنا چاہ رہا ہے اللہ دیکھو دیکھو، عالم تکوینی میں غور و فکر کرو، عالم تکوینی میں غور و فکر کرو، روات عرشی پہ جاؤ اور غور و فکر کرو، تمہیں ہر ایک شے میں ہماری تخلیق نظر آئے گی۔ اللہ اکبر، ہر ایک شے میں ہماری تخلیق نظر آئے گی، ہر ایک شے ہماری لب کن فقا کی تجلیوں کا ظاہر کردہ شے نظر آئے گی، ہر ایک شے میں ہماری ہی تجلیاں نظر آئیں گی۔ اگر تم غور و فکر کرو گے تو دیکھو گے کہ ہر ایک شے میں ہم ہی نظر آئیں گے۔ کیسے نظر آئیں گے؟ وہ کہے گا دیکھو کل کل کی بہاؤں میں ہم وہی نظر آئے گا۔ مطلب اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اے بشر، تم خود کو اکیلا نہ سمجھو، اگر تم بصارت کے ساتھ بصیرت پہ بھی غور کرو گے اور دیکھو گے تو کل کل کی صداؤں میں وہی نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، کل کل کی بہاؤں میں وہی، بلبل کی صداؤں میں وہی، گلے تر گنچا اتر کی اداؤں میں وہی، گنچا اتر کی اداؤں میں وہی، خلوت میں وہی، جلوت میں وہی، حال میں وہی، کال میں وہی، جوال میں وہی، جلال میں وہی۔ اللہ اکبر، حال میں وہی، کمال میں وہی، ہر بزم و رزم میں وہی نظر آئے گا۔ تم غور و فکر تو کرو، کرتے جاؤ، تمہیں ہم نظر آئیں گے، جلال میں بھی ہم نظر آئیں گے، جمال میں بھی ہم نظر آئیں گے، کال میں بھی ہم نظر آئیں گے، حال میں بھی ہم نظر آئیں گے۔ ایسا ہی نہیں بلکہ ہر گنچا اتر میں ہم نظر آئیں گے، ہر بحر و بر میں ہم نظر آئیں گے، ہر دشت و تر میں ہم نظر آئیں گے، ہر شجر میں ہم نظر آئیں گے، ہر تر میں ہم نظر آئیں گے، ہر اثر میں ہم نظر آئیں گے، ہر شرر میں ہم نظر آئیں گے، ہر نظر میں ہم نظر آئیں گے، ہم اثر میں ہم نظر آئیں گے، بلکہ یہ ہے جہاں بھی ہم نظر آئیں گے وہاں بھی ہم نظر آئیں گے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، ہر جگہ ہم ہی ہم، اسی کی تجلیاں ہیں جو ہر جگہ نمایاں ہیں، وہی نظر آئے گا جہاں دیکھو گے، جیسے دیکھو گے، وہی ہے، اسی کے کمال ہے۔ وہ یہی تو کہہ رہا ہے تو غور تو کرو، اب اگر غور کرو گے تو عرش و کرسی میں اسی کے فضل کے ڈھنگ نظر آئیں گے، اگر غور کرو گے تو عرش و کرسی میں اسی کے فضل کے ڈھنگ نظر آئیں گے، اور غور کرو گے تو تمہیں صراط و میزان میں اسی کے عدل کے رنگ نظر آئیں گے۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اگر غور کرو گے تو اسی کے فضل کے ڈھنگ نظر آئیں گے، اگر صراط و میزان میں غور کرو گے تو اسی کے عدل کے رنگ نظر آئیں گے۔ اور ذرا غور تو کرو، تم طباب کے فلکی کو دیکھو تو اسی کی تو نظر آئے گی، خلائق سماوی کو دیکھو تو اسی کی روح نظر آئے گی، شمس و قمر میں دیکھو تو اسی کی زو نظر آئے گی، اور ستاروں کے چراغوں میں دیکھو تو اسی کی لو نظر آئے گی۔
یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اسی کی لو نظر آئے گی، وہی ہر جگہ نظر آئے گا، مگر وہ جتنا قریب ہے اتنا ہی دور، وہ جتنا ظاہر ہے اتنا ہی مخفی، وہ جتنا قریب تھا اتنا ہی بصارت سے دور نظر آ گیا۔ توجہ میری طرف رہے، ذکر علی میں بس یہی کعبہ ہے اور یہی قبلہ ہے، ذکر علی کا مرکز یہی بنا کے بیٹھیے چند دیر کے لیے، جتنی بھی دیر آپ یہاں رہیں گے۔ مگر افسوس کہ جو افسانہ رگ حیات ہے، جو داستان رگ حیات ہے، اسی سے دور۔ مگر اس نے کہا دیکھو ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم ظاہر تو نہیں ہوں گے، ہمارا کمال ہی یہی ہے کہ ہم ظاہر تو نہیں ہوں گے مگر ہر شے میں ظاہر رہیں گے۔ اللہ اکبر، ہم ہر شے میں ظاہر تو نہیں ہوں گے مگر ہر شے میں ظاہر رہیں گے۔ مگر یاد رکھو اگر تم نے دیکھا کہ ہم نے چاہا کہ ہم بشر کو پہچانے جائیں تو ہم نے حجاب بنائے۔ اللہ اکبر، ہم نے حجاب بنائے، ہم نے سبب بنائے۔ شیخ توسی نے ابانی میں لکھا اس بات کو کہ مولا سے پوچھا گیا مولا وہ سبب کیا ہے، وہ حجاب کیا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا ہم 14 ہی وہ حجاب ہے، ہم 14 ہی وہ سبب ہے، ہم 14 ہی وہ حجاب ہے، ہم 14 ہی وہ سبب ہے۔ تو اللہ نے حجاب بنائے اور ان حجابوں کے ذریعے خود کو ظاہر کیا، اور ایسا ظاہر کیا کہ آسمانوں پہ وہی نظر آیا، زمینوں پہ وہی نظر آیا، خلاؤں میں وہی نظر آیا، طیاروں میں وہی نظر آیا، طوابقوں میں وہی نظر آیا۔ اور ایسا ہوا جب ظاہر ہوا تو کسی نے اسے اننداتا کہہ کے پکارا، کسی نے برہما کا افطار کہہ کے پکارا، کسی نے اسے دنداتا کہہ کے پکارا، کسی نے اسے جنی کہہ کے بتایا، کسی نے اسے اوڈن کہہ کے بلایا، کسی نے تھور کا افطار کہہ کے پکارا، کسی نے ہر طریقے سے پکارتا رہا۔ وہ صدف زمانے بدلتا رہا، چہرے بدلتا رہا، کمال بدلتا رہا، جمال بدلتا رہا، ہر رنگ میں ہر ڈھنگ میں اتر کے آیا۔ کبھی حجاب نور میں آیا تو تحت السریا سے صادر ہوا، کبھی اور حجاب دوسری مشیت میں گزرا تو کسی اور رنگ میں نظر آیا، کب آسمانوں پہ ہوا تو نور بن کے ظاہر ہوا، کوہ طور پہ آیا تو کمال بن کے ظاہر ہوا، اور اس طریقے سے ظاہر ہوا کہ لوگوں کو پریشان ہونا پڑا کہ آخر یہ کیا ہے، آخر یہ کون ہے۔ اللہ کرے مجھے پڑھنے کی طاقت ملے، انہیں سمجھنے کی طاقت ملے، بات پہنچا کے رہوں گا جتنی بھی پہنچ جائے۔ لوگوں نے ہر مزاج میں ہر ڈھنگ میں اسے کہا، لیکن جب وہ ظاہر کرنا آیا تو اس نے کہا دیکھو نور ذرہ سے نکلا، جب میں نے کمال بن کے نکلنا چاہا تو صدف کردگار بن کے ظاہر ہوا، جب کمال بنا تو صدف کردگار بن کے ظاہر ہوا، جب جمال کی شکل میں آیا تو احمد مختار بن کے ظاہر ہوا، اور جب جلال کے پیکر میں آیا تو حیدر کرار بن کے ظاہر۔ عزیزان گرامی یہی وصول تھا کبھی جمال کے پہکر میں آیا تو احمد مختار بن کے ظاہر ہوا، کبھی جلال کے پہکر میں آیا تو حیدر کرار بن کے ظاہر ہوا۔ اور یہی وہ ہستیاں تھی کہ جن کو بنانے کے بعد خدا انہیں غور سے دیکھتا رہا، خود کو غرور سے دیکھتا رہا۔ یا زہرا یا زہرا، یہی وہ ہستیاں تھیں جن کو بنانے کے بعد خدا غور سے دیکھتا رہا، خود کو غرور سے دیکھتا رہا۔ کیا میں احسن الخالقین ہوں، کیا میں احسن الخالقین ہوں۔ یا زہرا میری خلقت کیسی ہے، کتنی کمال کی ہے۔ یہی تو پریشان ہو کے جبرائیل نے پوچھا تھا، چادر کے نیچے جب آ گئے نا تو کیا کہنے لگا کردگار، یا مالک، کیا کہنے لگا، کہنے یا السماوات والارض ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہنے والا انسان اے پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ یا معاشر الجن والانس، اے لوگوں جن و انس یاد رکھو۔ اور اتنا ہی نہیں کہہ رہا، اس کے بعد کہنے لگا جب آیا نا ہاتھوں کو جوڑ کے کیا کہنے لگا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے مسئلہ یہ تھا کہ حدیث قصہ ہو چکی تھی، چادر کے نیچے آ چکے تھے، کناروں کو پکڑ کے پروردگار سے کہہ دیا مصطفیٰ نے یا رب ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی ولحمتی لحمہم لحمی دمہم دمی یولمونی ما یولمہم یحزنونی ما یحزنون ان حرب لمن حاربہم وسلم لمن سلمہم وعطوف
لمن عاداه ومحب لمن أحبه إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. پھر کہنے کے بعد کیا کہا؟ ما خلق، کیا کہنے لگا اللہ؟ اللہ نے یہی تو کہا زمین و آسمان کے کہ نہ بحر بناتا نہ دہر بناتا، نہ شمس و قمر بناتا نہ دیاروں میں کوئی شے بناتا اگر انہیں نہ بناتا، اگر انہیں نہ بناتا. جو پریشان ہو کے جبرائیل نے کہا یا رب من تحت الکسا، یا رب من تحت الکسا. عالموں نے لکھا، عالموں کو کہنا پڑا کہ وجہ یہی ہے کہ اس سوال کے پیچھے جبرائیل کا خیال یہ تھا کہ جب سے میں خلق ہوا اب تک جب تک ہوں میں نے ہر شے کو تیری تسبیح کرتے ہوئے دیکھا، ہر شے کو تیرا نغمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، ہر شے کو تیرے قصیدے پڑھتے ہوئے دیکھے، ہر شے کو اے میرے پروردگار تیری مدح کرتے ہوئے دیکھی. لیکن میں یوں پریشان ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ کل خدائی تو تیرا قصیدہ پڑھتی ہے، یہ کون ہے جس کا تو قصیدہ پڑھ رہا ہے؟ یا زہرا یا زہرا، یہ کون ہے جس کا تو قصیدہ پڑھ رہا ہے؟ اور یہی تو ہم نے کہا یہ وہ خلقت ہے جس کا خالق جن پہ ناز کرتا ہے، جن کا خالق جس پہ ناز کرے انہیں آل محمد کہتے ہیں. اور یہ ہماری اور تمہاری زبانوں میں نہیں کہ صرف ہم ہی علی علی کہہ رہے ہیں، اور یہ نعرے لگا کہ ہم ہی خوش نہیں ہوتے کہ بس ہم ہی علی علی کہہ رہے ہیں بس کافی ہے. حدیثوں میں آیا ہے اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے. یا علی کہنے کا نہ کوئی قلم تحریر کر سکتی ہے، نہ کوئی زبان بیان کر سکتی ہے، نہ کوئی ذہن دراز پہنچ سکتا ہے. یا علی کہنے کا ثواب، یا علی یا علی یا علی محمد وآل محمد صلوات. طالب صاحب بات دراصل ایسی ہے کہ ہر ایک شے پریشان ہے کہ کیا خلقت ہے اللہ کی کہ دیکھو خدائی کے ہوتے ہوئے، خدا کے ہوتے ہوئے ان کی ثنا کرنی پڑتی ہے، تب جا کے وہاں تک پہنچنا پڑتا ہے، ورنہ ان کے بغیر تو اس کا بھی ہاں نام بن جاتا ہے. نہیں بنا. جبرائیل خدا سے اجازت لے کے آیا تھا زمین پر، پھر کیوں کہنے لگا یا رسول آپ کی اجازت ہے؟ بتا رہا ہے زمانے کو اگر اس کی ہاں ہو ان کی نہ ہو تو اس کی ہاں بھی نہ بن جاتی ہے، اس کی ہاں بھی نہ بن جاتی ہے. اسی لیے شاعر نے کہا دیکھو تم غرور نہ کرنا، تم یہ سوچ نہ لینا کہ فقط ہم ہی کرتے ہیں. یہ ایسی مخلوقات ہیں کہ زمین و زمان، آسمان و شمس و دہر، ہر ایک شے علی علی بولے. تم اور ہم نہیں علی علی بولے. یہ فلک علی علی بولے، یہ دہر علی علی بولے، یہ نگر علی علی بولے، یہ بہار علی علی بولے، یہ چرند علی علی بولے، یہ پرند علی علی بولے. شاعر نے 4 لائن میں سمیٹ کے عقیدہ بیان کر دیا. اس نے کہا دیکھو جبین بولے مسلح علی علی بولے، فلک سارا علاقہ علی علی بولے، ہمارے مولا علی گرچہ مار دے ٹھوکر نکل کے قبر سے مردہ علی علی. یا زہرا یا ہمارے مولا علی گرچہ مار دے ٹھوکر نکل کے قبر سے مردہ علی علی بولے. یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر ہے، یا علی کہنے والے صدا بے نیاز رہے زمانوں کے ذلیلوں سے. مولا تمہاری جھولیاں برے علی کی بیٹیاں تمہیں اتنا عطا کرے کہ زمانے کو لٹاؤ، زمانے کو بانٹو، اتنا عطا کرے. علی کی بیٹیاں اتنا نوازیں آپ کو. عزیزان گرامی قدر، بات بس یہی تھی. بھائی نے چند دن پہلے قصہ پڑھا، کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ کتے طریقے سے کیا ہوتا ہے، کتے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آل محمد کو بھوکے. تو بات یہاں پر ختم ہو گئی کہ کتے 4 پیر کے بھی ہوتے ہیں، 2 پیر کے بھی ہوتے ہیں. یا زہرا یا زہرا یا زہرا، کتے 4 پیر کے بھی ہوتے ہیں اور 2 پیر کے بھی ہوتے ہیں. اچھا ایک واقعہ یاد آ کہ وسائل شیعہ میں بھی لکھا اور شہید مرتضی مطہری نے اپنے کتاب فلسفہ ولایت میں بھی تحریر کی. یہ حدیث سٹے امام سے ہے، حوالہ نہ ملے میرے پاس آ جائیے گا میں دکھا دوں گا. ایک شخص آیا مولا کی بارگاہ میں اور بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے مولا مجھے پتا ہے سب سے زیادہ طاہر تو آپ ہی ہیں، مگر اتنا بتا دی سب سے زیادہ نجس کسے بنایا؟
या ज़हरा या ज़हरा, सबसे ज्यादा नजिस खुदा ने किसे बनाया? तो मौला ने फरमाया खुदा ने सबसे ज्यादा नजिस कुत्ते को बनाया। अब ये सुन चुका कि लिखने लगा, हाँ कुत्ते को बनाया, लिख के बैठ गया, फिर सोचने लगा, फिर सोचता रहा, फिर उठा, फिर कहने लगा मौला ये बताइए, मौला बताइए कि सबसे ज्यादा नजिस किसे बनाया? मौला ने कहा कुत्ते को बनाया। अब इसने फिर सवाल किया, मौला ये बताइए सबसे ज्यादा नजिस किसे बनाया? तो वो जाने लगा। तो मौला ने कहा रुक और सुन, इन्नल्लाह तबारक व तआला लम यखलक खल्कन अंजसा मिनल कल्ब, याद रख अल्लाह ने सबसे ज्यादा नजिस कुत्ते को बनाया, मगर इन्ना नासिबा अलैना अहल बैत ला नजसा मिनहु, याद रख सबसे ज्यादा नजिस कुत्ता है, मगर उससे ज्यादा नजिस वो है तो हमारे मोहम्मद को भौंके। हाय हाय हाय, हमारे मोहम्मद को याद आ रहा है, याद सबसे ज्यादा नजिस कुत्ता है, मगर उस कुत्ते से भी ज्यादा नजिस वो है जो हमारे मोहम्मद को भौंके। हवाले जब कहो तब दिखाने को तैयार। अगर ये हदीस ना हो छठे इमाम से, और कसम खुदा की यही तो शिया का कमाल है कि उसे ना यहाँ रुसवाई है ना वहाँ रुसवाई है, यहाँ भी कमाल वहाँ भी कमाल, यहाँ भी लुत्फ वहाँ भी लुत्फ। चलो बात छिड़ ही गई है तो छेड़ ही दूं, बात छिड़ ही गई है तो छेड़ ही दूं। सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह इशारा कर रहा है किसके लिए? अल्लाह कह रहा है कि देखो इधर जन्नती होंगे इधर जहन्नमी होंगे। अगर अली वाले इशारे न समझे तो कौन समझेगा? यकीन मानिए अली के जिक्र पे बनी उमैया के दस्तरखान पे पलने वाले भेड़िए नहीं बोलते, अली के इश्क में वही बोलते हैं जो मीसम मिजाज होते हैं, जो कंबर मिजाज होते हैं, जो सलमन मिजाज होते हैं। बस उन्हीं के जबान पे अली आता है, उन्हीं को रास आता है। और अली को ऐसे भी किसी को रास नहीं आता। उसके लिए एक शर्त ये है कि माँ एक हो और नेक हो, इसके लिए शर्त ही यही है। अल्लाह इशारा फरमा रहा है, क्या कह रहा है कि देखो जन्नती लोग जब जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नुम में देखेंगे तो वहां पर जहन्नमियों को तड़पते हुए देखेंगे, जहन्नुम का ईंधन बनते हुए देखेंगे, जहन्नुम के कुत्ते उन्हें चबा रहे होंगे। अब जब चबाते हुए देखेंगे तो इशारा कर रहा है खुदा, उस मंजर को पेश कर रहा है। वो कहेंगे, क्या कहेंगे? फी जन्नातिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। अल्लाह कह रहा है देखो जन्नती लोग फिर किससे कहेंगे? जहन्नमी से पूछेंगे, माँ सकरकुम फिल सकर, ये बताओ तुम किस सबब से जहन्नुम में चले गए, किस वजह ने तुम्हें जहन्नुम में डाला? अल्लाह करे उसका जवाब तो मैं सबकी तहरीर दे, कल्ब पे तहरीर हो जाए। मेरे मौला मुझे ताकत दे, मैं इनको पहुंचा सकूं वो मंजर जो तूने कुरान में पेश किया। और छठे इमाम से रवायत है, तफसीर फुरात में इसकी तफसीर पूछी गई तो वो भी आपको हवाला दे देता हूँ कि यहाँ पर जब पूछा गया कि मौला ये बताइए कि इसका मतलब क्या है, तो उसने क्या कहा? जहन्नुमी कहते हैं क्या है? जहन्नुमी कहते हैं देखो कालू लम बिको मिनल मुसल्लीन बिका मिनल मुसल्लीन। कहने लगे क्या कि देखो हम मुसल्मीन में से नहीं थे, हम सलात वाले नहीं थे, हम मुसल्लीन नहीं थे, हम नमाज वाले नहीं थे। अब एक शख्स ने इसको पढ़ के परेशान हुआ और कहता है जहन्नुमी नमाज वाले नहीं थे, जहन्नुमी मुसल्लीन नहीं थे। अब बड़ा परेशान छठे इमाम के पास आता है और कहता है मौला क्या आपके रसूल की हदीस नहीं है? मौला क्या आपके जद की हदीस नहीं है? कहा क्या उसी हदीस के 72 फिरके जहन्नुम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। और कहते हैं हाँ बिल्कुल हमारे जद की है। तो कहा मौला ये बताइए क्या 72 में कोई नमाजी नहीं था? क्या 72 फिरके में कोई नमाजी नहीं था? मौला ने फरमाया नमाजी भी थे, रोजेदार भी थे, परहेजगार भी थे, बिल्कुल थे कि नहीं थे? अजीजान इकराम थे ना। तो कहा मौला फिर ये समझ में नहीं आता जब वो कह रहे कि हम मुसल्लीन नहीं थे, हम मुसल्लीन नहीं थे। तो मौला ने फरमाया तू जो समझ रहा है वो नहीं, इसलिए कुरान के लिए बशर नहीं चाहिए, लिसानुल्लाह चाहिए। कुरान वही समझाएगा जो हाफिज कुरान नहीं मुहाफिज कुरान हो।
جو محافظ قرآن ہو وہ سمجھائیں گے۔ تو کہا مولا بتا دیجئے کہ مسلین نہیں تھے، اس مسلین کا مطلب کیا بنا، کیا وجہ ہے، اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اور جہنمی جنتیوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا سن، وجہ یہ ہے کہ جہنمی یہ کہہ رہے ہیں جنتیوں سے کہ ہمیں جہنم نے اس لیے چبایا، ہم جہنم کے کتوں کے غذا اس لیے بنے کہ ہم علی کے شیعہ نہیں تھے، علی کے شیعہ نہیں تھے، ہم ولایت علی والے نہیں تھے، ہم علی والے نہیں تھے، اس لیے ہماری مقدر جہنم بنا، اس لیے ہماری غذائیں جہنم کے کتوں نے بنائی، اسی لیے ہمیں ابدی کے لیے جہنم میں رکھا گیا۔ عزیزان گرامی، علی کا ذکر جتنا بھی کیا جائے اتنا کم ہے۔ ایک درود کا سہارا دے دیے مل کر آواز سے بلند۔ عزیزان گرامی، ایک فقرہ پڑھنا ہے اور بالکل آپ کی رحمت تمام کرنی ہے۔ میری عادت رہی ہے جب تک کوشش ہوتی ہے یا تو میسم کا ذکر پڑھتا ہوں، کم سے کم اپنے عشرے میں خمسے میں ایک مجلس میں چھلتا ہوا ہی ذکر ہو جائے، لیکن میسم تمار کا ذکر ہو، چونکہ یہ ایسا دیوانہ تھا، کل تک علی کا ذکر کرتا تھا، آج علی کے ذکر میں شامل ہے۔ آج چلیے ٹھیک ہے، علی کے میسم تمار کا ذکر نہیں کرتا، میسم تمار کے بیٹے ابراہیم، ان کے بیٹے علی کا ذکر کرتا ہوں، ان کے بیٹے علی کا ذکر، علی ابن ابراہیم ابن میسم ابن صالح ابن یحییٰ التمار۔ اس واقعے کو نفس المحموم میں لکھا ہے شیخ عباس قمی نے، اس واقعے کو وہ کہتے ہیں کہ علی ابن میسم، کیوں جد کو بھی اس طریقے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ نوجوان تھے، کم سن عمر، لیکن چھپ چھپ کے علی کے عشق میں مناظرے کیا کرتے تھے۔ جہاں دیکھتے علی کے بغض میں کوئی بول رہا ہے فوراً چل دیتے تھے، آخر خون کس کا ہے، فوراً چل دیا کرتے تھے۔ اب ایک شخص تھا جو بصرہ اور بغداد، ان دو میں سے ایک جگہ بہت بڑا مناظر تھا، اور خلافت کے لیے مناظرہ کرتا تھا کہ پہلا دوسرا تیسرا علی کا چوتھا نمبر ہے، کہ پہلے دوسرے تیسرے علی سے افضل ہے۔ اب جب یہ پہنچا ہے وہاں پر، نتیجہ سن لیں گے انشاءاللہ، یہاں نہیں رہیں گے۔ جب یہ پہنچا ہے، کہتا ہے کہ سنا ہے کہ تو پہلے کو فوقیت دیتا ہے علی، کہاں بالکل دیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، مناظرے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میں جیتا تو میرا عقیدہ تیرا، تو جیتا تو تیرا عقیدہ میرا۔ دیکھ رہے ہیں کم سن ہے جذبے جوان ہے، کم سن ہے جذبے جوان ہے، اور اس انداز میں کہا کہ اچھا بتا، ایک سوال میں کرتا ہوں جواب دے۔ کہا ہاں۔ کہا اچھا یہ بتا، سب سے پہلے یہ کہ جب وہ پہلے خلافت پہ بیٹھے، کیا انہوں نے عوام سے یہ نہیں کہا تھا کہ جب میں بھٹکنے لگوں تو مجھے راستہ دکھاتے رہنا، راستہ دکھاتے رہنا؟ کہا ہاں کہا تھا۔ کہا اب چل ٹھیک ہے، شروع کر۔ اب مناظرہ شروع کیا گیا۔ کہا سوال کون کرے گا؟ کہا تم بچے ہو، تم ہی کرو۔ کہا ٹھیک ہے، ہم کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ بتا کہ عقیدہ تیرا ہے اور میرا ہے، کیا شیطان ہر برائی کی طرف لے جاتا ہے؟ وہ کہنے لگا بے شک ہر برائی کی طرف راغب کرنے والا شیطان۔ تو ہم تو بالکل ہی کہتے ہیں کہ بھیا ریاکاری ہم کریں، نام شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، خود کا نماز کا دل نہ ہو کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا۔ لیکن ہاں بالکل ہر برائی کی طرف لے جانے والا شیطان۔ اس نے کہا اگر برائی کی طرف لے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہر برائی کا علم بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں بالکل، تمہید ہے چند لمحوں میں ختم ہوتی ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اسے علم ہے تبھی لے جاتا ہے؟ کہا ہاں، مطلب یہ کہ برائی کا عالم ہے، ہر برائی کا عالم ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ اچھا یہ بتا ہر اچھائی سے روکتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس ہر اس اچھائی کو جانتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہر اچھائی کا بھی عالم ہے، ہر برائی کا بھی عالم ہے۔ نتیجہ سنیے، جب اس نے کہا ہاں کہ ابلیس ہر برائی کا عالم ہے، ہر اچھائی کا عالم ہے، تو مسکرا کے علی ابن میسم نے کہا پھر تجھ سے بڑا تو ابلیس عالم ہو گیا۔ کس سے بڑا؟ ثلاثہ، اور تینوں سے بڑا تو ابلیس عالم ہو گیا۔ اب یہ بڑا پریشان حیران، کم سن سے بچے نے مجھے ہرا دیا، کم سن سے بچے نے مجھے ہرا دیا۔ اب بڑا پریشان اور ڈھونڈتا ہوا کہتا ہے کہ اس بچے نے مجھے بہکا دیا، اتنا سے بچے میں اتنا حوصلہ کیسا آیا، اتنا سا سن اور اتنا جذبہ، اتنا سا سن اور اتنا جذبہ۔ علی نے کہا یہ نہ دیکھ سن کتنا ہے، یہ دیکھ حلق میں زبان کس کی ہے۔ ہائے ہائے یا زہرا یا زہرا، حلق میں زبان کس کی ہے؟
جس کے جد نے ولایت علی کے لیے اپنی رگیں کٹوا دی، تمہیں لگتا ہے علی اس کو کچھ نہ دیں گے؟ تمہیں لگتا ہے علی غیروں کو نوازتے ہیں، اپنوں کو کچھ نہ دیں گے؟ کیا خیال ہے تمہارا کہ علی کچھ نہ دیں گے؟ عزیزان گرامی، فرش کربلا ہے، یہ عظیم بارگاہ ہے۔ آج تو ہم بڑے آسانی سے کربلا جاتے ہیں، زیارت آسانی سے کر لیتے ہیں۔ متوکل کے زمانے میں اپنے استاد سے ایک واقعہ سنا تھا کہ شروع میں قید نہیں لگی تھی، بس آخری ہے ربط مسائل۔ شروع میں زیارتوں پہ قید نہیں تھی، لوگ ٹیکس لگانے لگے، متوکل نے ٹیکس لگانا شروع کر دیا کہ سنا کہ جب زیارت کربلا میں امام حسین کی زیارت کو جانے لگے، ٹیکس لگنا شروع ہو گئے۔ ٹیکس لگایا، حکومت کے کارندے آتے، کہتے سرکار مسئلہ یہ ہے، وہ لوگ مال و زر لٹا دیتے ہیں لیکن زیارت نہیں چھوڑتے۔ اب اس پہ اگر عزادار نہیں بولے تو پھر کون بولے گا؟ اور یہاں آپ سب ظاہر ہیں، اگر آپ نہیں بولے تو مجھے لگے گا کہیں اور پڑھنا پڑے گا، پھر یہاں کوئی نہیں بولا تو پھر کہاں بولتا ہے؟ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہے تو جاؤ ایسا کہو کہ اب جو بھی قافلہ جائے گا اس کے ایک ہاتھ کٹا جائے گا، پھر بھیجا جائے گا۔ اب کچھ دنوں بعد پھر حکومت کے کارندے واپس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرکار وہ ہاتھ کٹ رہے ہیں لیکن وہ جا رہے ہیں۔ اب اپنے مشیروں کو بلاتا ہے، متوکل وہ کہتا ہے کیا وجہ ہے؟ کہا مشیر بھی انہی کی طرح۔ اب وہ کہتے ہیں سرکار وجہ یہ ہے کہ ابھی تک مال ہاتھ کا مسئلہ تھا، ایسا کرو اب جان کا مسئلہ لے آنے دو۔ اب ایسا کرنا کہ اب کوئی قافلے میں جائے گا، 10 میں سے ایک کو کاٹنا پڑے گا، ایک کو مرنا پڑے گا، 9 جائیں گے۔ اب بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑا خوش ہو کے کہتا ہے اب کوئی نہ جائے گا۔ اور اسے یہ نہیں پتا کہ حسین کی جانوں پہ بھی حکومت ہے، ایمانوں پہ بھی حکومت ہے، جان پہ بھی حکومت ہے، ایمان پہ بھی حکومت ہے۔ اب دجلہ اور فرات کے پل پہ کھڑے ہیں کارندے، دجلہ اور فرات کے پل پہ کھڑے ہیں کارندے اور دیکھ رہے ہیں کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ جیسے ہی قافلے کو آتے ہوئے دیکھا، لوگوں نے مال و زر لٹایا، کہا نہیں آج سے رسول بدل گیا، اب 10 میں سے 9 رہیں گے، ایک مرے گا۔ اب مسکرا کے کہنے لگا وجہ یہ بھی ہے کہ اب ان میں سے سب آئے ہیں زیارت کے لیے، اگر کوئی مرا تو وہ رہ جائے گا محروم زیارت سے، تو سب پیچھے ہٹیں گے، کہیں گے تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ۔ اب یہ کہہ کے ہٹ گئے۔ اب تھوڑی دیر بعد پلٹ کے کیا دیکھتے ہیں، ہر ایک زائر دوسرے پہ ٹوٹ پڑ رہا ہے کہ میں مروں گا میں مروں گا میں مروں گا۔ مولا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، یا علی کہنے والوں کو سلامت رکھے، ان حشاش و بشاش چہروں کو سلامت رکھے۔ اب جو پڑے پریشان حال میں کارندے حکومت کے کہہ رہے ہیں مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بتاؤ تم آئے کس لیے تھے؟ کہا ہم زیارت کے لیے، کہ تمہارا ہمیں لگا تو تم پیچھے ہٹو گے، یہاں تو سارے کے سارے ایک کے اوپر ایک ٹوٹ رہے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لالچ دی، کہا اگر مر گئے تو زیارت کا کیا ہوگا؟ مر گئے تو زیارت کا کیا ہوگا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک مرنے والے کو بلائے کہا تو بے قرار کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی مجھے لے کے جا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جو چل کے جائیں گے وہ ذریعہ حسین چومیں گے، جو مر کے جائیں گے وہ قدم حسین، یا حسین یا حسین یا علی یا علی یا علی، جو چل کے جائیں گے۔ لبیک یا حسین، 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 محمد وآل محمد صلوات۔ جو چل کے جائیں گے وہ ذریعہ حسین چومیں گے، اور جو مر کے جائیں گے وہ قدم حسین چومیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے جذبہ، یہ ہے عشق حسین سے۔ بہت وقت لے لیا آپ کا، بہت بٹھا لیا آپ کو۔ یقیناً یہاں وہ بھی بیٹھی ہے خاک پہ جو عصر عاشور سے